My name is Dr. Shahryar Khan, and I have been teaching English literature mostly for almost 20 years now. ہم آج جون ایلیا پہ بات کریں گے. جون ایلیا کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ شاید عہد حاضر کے سب سے مشہور شاعر ہیں، اور ان کو جو فیم ملا ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد، وہ فیم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. لیکن ایک جون ایلیا کو پڑھتے ہوئے اور پھر آپ جب سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کی پوسٹ اور شاعری کو شیئر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جون ایلیا شاید اس قسم کے فیم کے حقدار نہیں تھے، کہ ان کی شاعری کو بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک عامیانہ سا رنگ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اس کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے، یا وہ میننگ نہیں ہے، یا وہ انٹینسٹی نہیں ہے جو کہ جون ایلیا کی شاعری میں اصل میں ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے. تو ہم آج جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کریں گے کہ اصل میں ان کی جو شاعری ہے ان کے بہت سے رنگ ہیں اور بہت سے آنگ ہیں، اور ان کے اندر بہت کچھ آپ یہ کہہ لیں کہ فلسافیکلی یا سائیکو انالیٹک پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک پورا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کچھ کانٹیکسٹ، کچھ بیک گراؤنڈ بھی چاہیے. اور آج ہم اس تھوڑے سے ٹائم میں اس کانٹیکسٹ یا اس بیک گراؤنڈ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی شاعری کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہاں سے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو پرومیننٹ فیچر نظر آتا ہے جون کی شاعری کا، وہ محبت کا تھیم ہے. لیکن محبت کا جو تھیم ہے وہ جون کے ہاں بالکل مختلف ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں باقی جو اردو کے شعراء گزرے ہیں ان کے ساتھ. وہ کیسے مختلف ہے، پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اگر ہم اردو شاعری پہ نظر ڈالیں اور میر سے لے کے غالب اور احمد فراز تک، تو جس انداز میں ان کی شاعری میں محبت کو برتا جاتا ہے یا محبت کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس میں ہمیں جو نمایاں چیز نظر آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ محبت تب بنتی ہے جب اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو. لو only becomes a love story when there is a hurdle. اب دیکھیں کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی بڑی لو سٹوریز ہیں، وہ ان کے ہر ایک کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی، اور اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ آخر میں وصال تک نہیں پہنچ سکیں. اگر ہم روایتی طور پہ اردو شاعری پہ نظر ڈالیں تو سب سے پہلے جو ہمیں رکاوٹ، محبت کی رکاوٹ جو ہے، وہ اس کے جو پہلو نظر آتے ہیں، اس میں سب سے جو پہلا پہلو ہے وہ ہے کہ محبوب اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی کہ شاعر جو ہے وہ بہت زیادہ محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی محبت میں بہت زیادہ شدت ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ اس کا آگے سے اس طرح کا جواب نہیں دیتا، یا اس کی محبت کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو ویلیو نہیں کرتا.
ایک تو یہ ہے کہ محبوب جو ہے نا وہ راستے میں رکاوٹ ہے. آپ میر کی یا غالب کی بہت زیادہ غزلوں میں یا شعروں میں اس طرح کا وہ ملتا ہے. اچھا دوسرا جو اس کا پہلو ہے رکاوٹ کا وہ ہے کہ معاشرہ یا سماج جو ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. یعنی کہ محبوب شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب سے نہیں مل سکتا کیونکہ اس کے کچھ سماجی پہلو جو ہے وہ اس کی راہ میں حائل ہیں. اگر ہم فیض کی شاعری میں دیکھیں تو وہ انقلاب کی صورت میں بھی وہ رکاوٹ ہے, جیسے کہ ان کی جو نظمیں ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یا رکیب سے یا دو عشق, تو اس میں شاعر یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ محبت جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے لیکن یہ جو معاشرتی مسائل ہیں یہ زیادہ اہم ہیں, اور وہ اس کی وجہ سے نا وہ ان کے درمیان وہ جو ہے وہ ایک رکاوٹ کا ایلیمنٹ ہے. لیکن جو ہمیں جون سے پہلے جو چیز نا جو ہمیں بہت کم نظر آتی ہے یا آلموسٹ نظر ہی نہیں آتی وہ ایک اور رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے, جو محب ہے, جو شاعر ہے, وہ خود اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. وہ خود اس کی راہ میں رکاوٹ. یہ والا ایلیمنٹ ہے یہ آپ کو بہت کم پہلے کسی شاعر میں نظر آتا ہے. اب دیکھیں کہ ایک محبت کرنے والا خود کیسے اپنی محبت کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں سائیکو انالیسس کا سہارا لینا پڑے گا اور فرائیڈ اور لاکان کی طرف جانا پڑے گا. فرائیڈ اور لاکان کے خیال میں جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت اصل میں اپنی ایگو یا انا یا سیلف سے محبت ہوتی ہے. یعنی ان کے خیال میں محبت ایکسٹرنل نہیں ہے, وہ انٹرنل ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کا ایک آئیڈیل امیج بناتے ہیں اپنے مائنڈ میں, اور وہ آئیڈیل امیج جو ہم نے ایک تصور اپنے ذہن میں بنایا ہے, ہم یہ مطلب اس کے بارے میں کہ وہ مثال کے طور پہ ایک جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں نا یہ امیج بناتا ہے کہ وہ اس طرح کی ہے, اس طرح وہ چلتی ہے, اس طرح اس کے فیچر ہیں, اس طرح اس کی پرسنالٹی ہے, اور اس کے بعد وہ اس امیج سے محبت کرتا ہے. اور اگر زندگی میں اس کی کوئی ملاقات اس سے ملتی جلتی کسی لڑکی سے یا کسی پرسنالٹی سے ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ والا اس امیج کے مطابق ہے, اور وہ جو امیج ہے وہ اگر لڑکی اس کو مل جائے تو اس کی محبت کی تکمیل ہو جائے گی. اب جب ہم یہ والا امیج وہ دیکھتے ہیں کہ جب یعنی کہ شاعر نے اپنے ذہن میں نا یہ والا امیج بنایا ہوا ہے, اپنا وہ جو ایک خاکہ سا بنایا ہوا ہے کہ یہ میرا محبوب جو ہے وہ اس قسم کی وہ رکھتا ہے, اور اس امیج کو بنانے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس امیج سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اصل میں جو محبت ہے وہ گوشت پوش کے انسان سے نہیں کی جا رہی بلکہ اس امیج سے کی جا رہی ہے, اس خاکے سے کی جا رہی ہے جو کہ محبت کرنے والے نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ والا جو پہلو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں بنائے گئے خاکے سے محبت کرتا ہے, اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو محبت ہے وہ کسی ادر سے محبت نہیں ہے بلکہ وہ سیلف سے محبت ہے. یعنی کہ انسان محبت بھی انڈائریکٹلی اپنے آپ سے ہی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ وہ جو امیج ہے وہ اس کا اپنا ہی بنایا ہوا ہے, وہ اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے, وہ اس کے اپنے ذہن کے اندر صرف ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہمارا آج کا جو ہم جون کو جس حوالے سے دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لو ایز دا پروجیکشن آف امیج.
اب دیکھیں کہ اس میں یہ خیال جو ہے کہ جو محبوب ہے وہ انسان کی ذہن کا اپنا ہی بنایا ہوا خاکہ ہے. یہ نون میم راشد کی نظم جو ہے حسن کوزگر، اس میں یہ لائنز دیکھیں. تو میرے سامنے آئینہ رہی جس میں کچھ بھی نظر آیا نہ مجھے اپنی ہی صورت کے سوا. اے جہاں زاد، اور پھر آگے اس میں اے جہاں زاد ہے ہر عشق سوال ایسا کہ عاشق کے سوا اس کا نہیں کوئی جواب، یہی کافی ہے کہ باطن کی صدا گونج اٹھے. یہ جو امیج کا وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب ہم جون کی طرف آتے ہیں کہ جون جو ہے اس کی شاعری کے اندر یہ کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے، یہ کیسے نظر آتا ہے. اب جس کی دید کا سودا ہمارے سر میں، وہ اپنی نظر میں اپنا ہی ایک سما تھا. یعنی کہ وہ ہماری ذہن کا، ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ اپنی پرسنالٹی کا، اپنی ذہن کا اختراع تھا، وہ جس کی ہم تلاش میں تھے. تو ہے آخر کہاں کہ آج مجھے بے طرح اپنی یاد آئی ہے. تو ہے آخر کہاں، یعنی ایک طرف کہا کس سے جا رہا ہے، وہ ایک ادر سے کہا جا رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے کہ وہ بے طرح اپنی یاد آئی ہے. یعنی کہ وہ اس کے ذریعے، یعنی کہ اپنی محبوب کے ذریعے، ادر کے ذریعے وہ سیلف کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جو شاعر ہے وہ سیلف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کر کس کے ذریعے رہا ہے کہ وہ میں، یعنی کہ وہ کیونکہ اس کی آئینہ ہے وہ اس کے لیے، وہ اس میں اپنا ہی عکس دیکھتا ہے یا تلاش کرتا ہے. سفری اپنے آپ سے تھا میں، ہجر کس کا وصال کس کا تھا. یعنی کہ سفر جو ہے، جو سیلف کا یا انا کا سفر تھا، وہ اپنے ہی اندر ایک سفر تھا، وہ کسی کا ہجر یا کسی کا وصال نہیں تھا. ایک حسن بے مثال کی تمثیل کے لیے پرچھائیوں پہ رنگ گراتا رہا ہوں میں. حسن بے مثال جو ذہن میں خاکہ ہے، پرچھائیاں جو اصل میں انسان ہے یا اصل میں محبوب ہے، اس کے اوپر رنگ، کس کا رنگ، یعنی کہ اس کے اندر وہ والا خاکہ دیکھنا یا وہ والا امیج دیکھنا جو کہ اصل میں ٹوٹلی امیجنری ہے، جو تصوراتی ہے صرف اور صرف، جو میں اس کے ذہن میں ہے. وہ جو تھا اپنا گماں آج بہت یاد آیا، تھی عجب راحت آزادی ایجاد اس میں. اب دیکھیں کہ اس میں آزادی ایجاد اس میں کیا ہے کہ آپ اپنے محبوب کو امیجنری لیول کے اوپر جس طرح سے آپ چاہے اس کو بنا لیں، جس طرح سے چاہے اس کو امیجن کر لیں، جس طرح سے چاہے اس کو رنگ روپ دے لیں. وہ اس میں کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے، کسی قسم کی اس میں کے اندر لمیٹیشنز نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امیج ہے، یہ جو خاکہ ہے محبوب کا، کیا اس تک رسائی ممکن ہے؟ اس کے لیے ہم تھوڑا سا لاکان کا جو تصور ہے ڈیزائر کا، اس کی طرف جاتے ہیں. لاکان کہتا ہے کہ جو ڈیزائر ہے، یعنی کہ جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، خواہش جو ہے وہ ٹوٹلی سائیکک ہے. سائیکک مین کہ وہ میٹیریل چیزوں سے پوری نہیں کی جا سکتی. اب دیکھیں کہ لاکان جو ہے وہ نیڈ اور ڈیزائر میں ڈیفرینشیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نیڈ وہ چیز ہے جو آپ کی جسمانی خواہش ہے، وہ اگر آپ کو مل جائے تو آپ اس سے آپ کی وہ جو جسمانی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی. آپ کو بھوک لگی ہے، اگر آپ کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ آپ کی جو باڈی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو گئی ہے. لیکن جو خواہش ہے وہ سائیکک ہے، وہ پوری نہیں ہو سکتی. وہ ایک مطلب اس کی اگر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ وہ ایک لیک کا اصل میں وہ جو لاکان کی تھیری ہے اس کے اندر وہ ایک لیک کا ایکسپریشن ہے، اور وہ لیک جو ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے اپنے مائنڈ میں یہ سوچا ہوتا ہے کہ اگر فلاں چیز میرے پاس ہوگی یا فلاں آبجیکٹ میرے پاس ہوگا، میرے پاس مجھے اگر وہ فلاں بندہ مل جائے تو میں مکمل ہو جاؤں گا، میرے پاس گاڑی آ جائے، فراری آ جائے تو میں مکمل ہو جاؤں گا، یا میرا یہ والا کیریئر اگر میرا آبجیکٹو پورا ہو جائے تو میں مکمل ہو جاؤں گا. لیکن جب
انسان جو ہے اس تک پہنچتا ہے، وہ جب چیز اچیو کر لیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو وہ والی چیز نہیں تھی جو مجھے چاہیے تھی، اور پھر وہ ایک اور آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے ذہن میں نا ایک تخلیق کر لیتا ہے اور وہ اس کے لیے پھر کوشش شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ ڈیزائر جو ہے وہ اپنی نیچر میں ریپیٹیٹیو ہے، وہ بار بار آپ کو نا ایک کسی مخصوص جگہ پہ ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچنے دیتی. آپ جب ایک اپنا وہ آبجیکٹ آف ڈیزائر اچیو کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں اس کے اندر نا وہ بات نہیں ہے، آپ کسی دوسری کی طرف آپ جو ہے نا پھر آپ کا دھیان چلا جائے گا، پھر آپ اس کی کوشش یا اس کی طرف آپ یہ کہہ لیں کہ جدوجہد کرنا سٹارٹ کر دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ جو امیج ہے محبوب کا جو کہ شاعر نے اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا ہے، جب محبوب اس کو اصل میں ایک بندہ ملتا ہے جو کہ اس کے خیال میں نا یہ اس کا محبوب ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو امیج ہے وہ کیا ہے، وہ ایک بہت ہائیلی امیجنیٹیو لیول پہ بنایا گیا ہے، جو اب جس بندے جو اصل میں بندہ ہے اس کے اوپر جو پروجیکٹ کا جب کیا گیا ہے وہ امیج، تو وہ بندہ کبھی بھی اس امیج کے مطابق نہیں ہو سکتا. اس امیج کے مطابق وہ بندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عام گوشت پوشت کا انسان ہے جس کے اندر تمام جو عام ویکنسز اور فالٹس اور ڈرا بیکس پائے جاتے ہیں. اب جیسی وہ اس نے ایک اپنے امیج کو پروجیکٹ کیا ایک عام بندے کے اوپر، اور پھر اس بندے کو اپنا محبوب سمجھا اور اس کو حاصل کر لیا، اس کی وہ تمنا تھی وہ پوری ہو گئی، تو اس وقت اچانک شاعر کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ والا امیج نہیں ہے وہ جو میرے مائنڈ میں تھا، وہ جو میں نے خاکہ اپنے ذہن میں بنایا ہوا تھا. فلفلمنٹ آف ڈیزائر لیڈس ٹو ڈس ایلوژنمنٹ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایک عجیب قسم کی ڈس ایلوژنمنٹ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو وہ والی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ فیلنگ ہی نہیں ہے، یا یہ وہ والا بندہ ہی نہیں ہے جو کہ میں نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا تھا. اب دیکھیں کہ کیٹس کی جو اوڈ آن اے گریشین ارن ہے اس میں جو سیکنڈ سٹینز ہے وہ اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے، ہرڈ میلوڈیز آر سویٹ بٹ دوز انہرڈ آر سویٹر. The unheard melodies are sweeter. Why? Because they are totally in imagination, and imagination is free. Imagination میں آپ کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں. اب دیکھیں کہ اسی سٹینزا میں اس سے نیکسٹ سٹینزا میں جب کیٹس ایک کمپیریزن کرتا ہے کہ وہ ایک ارن ہے، ایک برتن ہے، اس کے اوپر کچھ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اور ان تصویروں میں ایک تصویر جو ہے اس میں یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکا جو ہے وہ ایک لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے جیسے کہ وہ اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اور اس کا ہاتھ اس طرح سے اس کی طرف بڑھا ہوا ہے. اور کیٹس جو ہے وہ ان کا جو لو ہے، یعنی کہ وہ جو لور ہے جو کہ اس ارن کے اوپر نظر آ رہا ہے، اس کے لو کو عام جو انسانوں کی محبت ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا لو اس لو سے بہتر ہے. دیکھیں، مور ہیپی لو فار ایور وارم اینڈ اسٹل ٹو بی انجوائڈ. وائی وڈ اٹ بی فار ایور وارم؟ کیونکہ وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا، وہ کبھی بھی اپنے آبجیکٹ تک یا محبوب تک نہیں پہنچ سکتا. forever panting and forever young, all breathing human passion far above. اور یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہیومن پیشنز ہیں، جو عام لوگوں کے پیشنز ہیں، ان سے وہ بہت اوپر ہے. that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead and a parching tongue. کیونکہ جو آرڈینری ہیومن لو ہے وہ اپنی وصل کے بعد، اپنے تکمیل کے بعد وہ ایک اکتاہٹ اور بوریت کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ وہ والا جو لو ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، جو امیجنیشن میں رہے گا، وہ اس سے بہتر ہے. یعنی خواہش جو ہے وہ کیا ہے
وہ جب تک خواہش رہے تب تک وہ ٹھیک ہے، جب وہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب ہم آتے ہیں کہ جب شاعر کو اپنا امیج جو اس نے سوچا ہوا تھا، اب اس نے سمجھا کہ ایک گوشت پوش کا جو محبوب ہے وہ اس کا نا وہ والا محبوب ہے جو اس نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے۔ جب اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، وہ ہم آغوش ہے تو پھر دل میں ناشناسی کہاں سے آتی ہے؟ تو ہے پہلو میں پھر تیری خوشبو ہو کے باسی کہاں سے آتی ہے؟ اب دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ محبوب حاصل ہو گیا ہے جس کو اس نے محبوب سمجھا ہوا تھا، لیکن وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو پھر بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ یہ تو وہ نہیں ہے وہ جو میں نے سوچا تھا؟ یعنی کہ محبوب کی جسمانی موجودگی کے باوجود بھی اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ وہ والا محبوب نہیں ہے، جیسے کہ کچھ ابھی بھی باقی ہے، جیسے کہ ابھی بھی کچھ کمی ہے۔ اس سے گلے مل کر خود کو تنہا تنہا لگتا ہوں، اس سے گلے مل کر خود کو، اب دیکھیں کہ ایک پیراڈاکس آپ دیکھیں اس کے اندر تضاد دیکھیں، کیوں تنہا تنہا لگتا ہوں؟ جب وہ اس کے ساتھ گلے مل کے نا کیسے تنہا وہ جو ہے، کیونکہ وہ جو گوشت پوش کا انسان ہے وہ والا محبوب نہیں ہے، وہ جس کا خاکہ ذہن میں بنایا گیا تھا۔ میں نے ہر بار اس سے ملتے وقت اس سے ملنے کی آرزو کی ہے۔ اگین کہ ملنا، اس سے ملا ہوں لیکن اس کے ملنے کے باوجود بھی اس سے ملنے کی آرزو ابھی بھی باقی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ جو وہی والی بات کہ وہ جو امیج ہے وہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ یہ اس امیج کا جو ہے وہ اس کی آپ یہ کہہ لیں کہ امباڈیمنٹ ہے اس امیج کی، لیکن وہ اصل میں تو نہیں ہے، کیونکہ کبھی کوئی بھی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ریئل ہیومن بینگ جو ہے وہ کبھی بھی اس امیج کی امباڈیمنٹ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کسی بھی عام انسان کے لیے، کیونکہ وہ امیج امیجنیشن میں بنایا گیا ہے اور وہ ریئلٹی میں کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا جو نہیں ہے وہ خوبصورت ہے، جو نہیں ہے وہ جب وہ ہو جائے گا تو پھر وہ خوبصورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ امیجنیشن میں ہے وہ خوبصورت ہے۔ کب اس کا وصال چاہیے تھا، بس ایک خیال چاہیے تھا، بس ایک، یعنی کہ وہ خیال، وہ امیج، وہ خاکہ جو صرف اسی کے لیے وہی چاہیے تھا۔ اگر کیونکہ جیسی وہ اپنی اس میں آئے گا، اپنی ریئلٹی میں آئے گا تو اس وقت نا وہ فوراً ہی اس کی وہ جو ڈس ایلوژنمنٹ کی طرف جائے گا۔ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے، ہجر ہو یا وصال ہو کچھ ہو ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے۔ دیکھیں ہجر میں بھی اس کی یادگاری ہے، وصال میں بھی اس کی یادگاری ہے، دونوں صورتوں میں سیٹسفیکشن نہیں ہے، کیونکہ وہ جو امیج ہے وہ کبھی بھی اپنی ریئل اس میں نا کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا۔ تھک کر گریں گے جس دم باہوں میں تیری آ کر، اس دم بھی کون جانے ہم کس سفر میں ہوں گے۔ ہم تمہیں اپنی منزل سمجھتے ہیں، لیکن جس دم ہم اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور تھک کر وہاں پہ گریں گے تو شاید اس دن بھی ہم کسی اور ہی سفر میں ہوں گے، یعنی کہ ہماری ڈیزائر جو ہے وہ اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو وہ والا ہے ہی نہیں، اور پھر ہم ایک نئی ڈیزائر کریٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس کی طرف سفر سٹارٹ کر دیں گے۔ جیت کے مجھ کو خوش مت ہونا، میں تو ایک پچھتاوا ہوں، کھوؤں گا کڑتا ہی رہوں گا، پاؤں گا پچھتاؤں گا۔ جب تک تم میرے پاس نہیں ہوگے میں کڑتا ہی رہوں گا، جس دن میں تمہیں پا لوں گا میں پچھتاؤں گا کہ یہ
پانے کے باوجود بھی یہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے نا یہ وہ، کیونکہ وہی والی بات کہ وہ امیج وہ جو ہے وہ نہیں ایگزسٹ کرتا ریئلٹی میں. عہد رفاقت ٹھیک ہے لیکن مجھ کو ایسا لگتا ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی میں تنہا رہ جاؤں گا. لیکن وہ جو ہے تم تو میرے ساتھ رہو گی، وہ جو ریئل ہیومن بینگ ہے وہ تو اس کے ساتھ رہے گی، لیکن تنہا وہ کیوں رہ جائے گا؟ کیونکہ اس کا وہ جو امیج ہے ذہن میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کہنی ہے مجھ کو ایک بات آپ سے، یعنی آپ سے، آپ کے شہر وصل میں لذت ہجر بھی گئی. کہ آپ سے ہم نے وصل تو ہم نے وہ حاصل کر لیا، لیکن وہ جو ہجر کی لذت تھی وہ ختم ہو گئی اصل میں. اور لاکان کیا کہتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے وہ تب تک ڈیزائر ہے جب تک کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. ٹھیک، اور کیونکہ وہ جو آپ کی اپنے ذہن کی اختراع ہے. لاکان اس کے لیے جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے لیے جو ایک امیج یوز کرتا ہے وہ ویل کا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈیزائر جو ہے نا وہ ایک ویل کی طرح ہے، ایک پردے کی طرح ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پردے کے پیچھے کوئی اور ہے. اور لیکن جب آپ وہ پردہ ہٹاتے ہیں تو آپ کو اپنا ہی چہرہ اس کے پیچھے نظر آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اپنے مائنڈ کی کریشن ہے، وہ ٹوٹلی سائیکک ہے، آپ کی اپنی سائیکی کی نے کریٹ کیا ہے اس کو. تو اس وجہ سے جتنا آپ اس سے ڈسٹنس پہ رہیں گے اتنا ہی وہ آپ کو خوبصورت لگے گی. آپ کو یہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ میرے لیے یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یا میں اس کو جو حاصل کر لوں گا یا کر لوں گی تو یہ میرے لیے بہت ہی وہ ہے. لیکن جب آپ اس کو حاصل کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو وہ نہیں ہے. شب فراق کا ہم کو کبھی گلہ نہ ہوا، وہ دن وصال کے دن تھے جو ہم پہ بیتے ہیں. اصل میں جو ہم نے سفر کیا، اصل میں ہم نے جو اذیت جھیلی وہ ہجر میں نہیں جھیلی، وہ ہم نے وصال میں جھیلی. دیکھیں کہ یہاں تک ہم نے کیا ثابت کیا کہ جو رکاوٹ ہے، یعنی کہ ہم نے کہا کہ رکاوٹ جو ہے محبت میں، رکاوٹ کے بغیر محبت نہیں ہے، کیونکہ رکاوٹ نہ ہو تو پھر تو شادی ہوتی ہے، محبت تو نہیں ہوتی. تو اب دیکھیں کہ اس صورت میں کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ پہلے تو یہ کہ محبوب جو ہے وہ خود اس کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ اس سے محبت کرنے والے سے اس طرح محبت نہیں کرتا. دوسرا ہم نے کہا کہ وہ سماج ہو سکتا ہے، رقیب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ایکسٹرنل وہ ہے کہ رقیب کی وجہ سے محبوب محبت نہیں کرتا. یا جس طرح فیض کے کیس میں ہے کہ وہ انقلاب یا کوئی سماجی وہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ والا پہلو کہ خود جو محبت کرنے والا ہے وہ خود بھی اس کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ تفصیل سے ہمیں جون کی شاعری میں نظر آتا ہے. کہ نہ صرف جون نے اس کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا، اور یہ میں نے چند ایک آپ کے سامنے نا یہ شعر جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیسے محبت ایک امیج ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ایک خاکہ ہے، اور جب اس کی تکمیل ہوتی ہے، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو شخص ہے یہ اس خاکے کے مطابق ہے اور اس سے آپ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اصل میں آپ اس سے محبت نہیں کرتے، اصل میں آپ اس خاکے سے محبت کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا. جس لمحے آپ اس شخص کو حاصل کر لیتے ہیں اور آپ کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، اس لمحے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس خاکے کے مطابق نہیں ہے. اس صورت میں محبت کی راہ میں کون حائل ہے؟ شاعر یا محبت کرنے والا خود حائل ہے. اس کی اپنی سائیکی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اب دیکھیں کہ یہ والا جو تھیم ہے یہ آپ کو اردو شاعری میں بہت ہی کم نظر آئے گا کہ اپنی ہی ذات، اپنی ہی وہ جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب دیکھیں کہ جب پہلے تو یہ کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کیسے وہ ڈس ایلوژن، جب ڈیزائر فلفل ہوتی ہے تو وہ ڈس ایلوژنمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیزائر کا اینڈ ہو جاتا ہے، اب دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ وہ جب خاکے کے مطابق وہ شخص نہیں ملا،
بلکہ وہ ملنے کے بعد بھی آپ کو ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ تو وہ والا بندہ نہیں ہے. تو وہ جو ڈیزائر ہے وہ اینڈ کی طرف جاتی ہے. اس کو بھی شاعری میں صرف جون نے ایکسپلور کیا. یہ والا جو سائیکی کا, ہیومن سائیکی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ بھی آپ کو جون کی صرف شاعری میں نظر آئے گا. اب یہ دیکھیں کہ اینڈ آف ڈیزائر, کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. وہ جو ایک تھا کہ ہم کسی زمانے میں کتنا اس کی یاد میں ہر وقت بیٹھے رہتے تھے, لیکن اب یہ بھی دور آ گیا ہے کہ اب تمہاری صورت جو ہے وہ غور کرنے پہ یاد آتی ہے. بات بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سماں, یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی. اور پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب وہ جو یاد ہے وہ بھی ختم ہو گئی. یہ دیکھیں کہ ایک یہ نیکسٹ سائیکک سٹیج ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو کہ جون نے اس کو ایکسپلور کیا. پہلا جو ہے وہ کیا ہے کہ امیج ہم بناتے, یعنی کہ جو شاعر ہے اس نے امیج بنایا اپنے مائنڈ میں. جب اصل میں اس کو ایک محبوب ملا, تو اس کو ڈس ایلوژنمنٹ ہوئی کہ یہ تو وہ والا بندہ نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اینڈ آف ڈیزائر, یعنی کہ وہ جو ڈیزائر ہے وہ ختم ہو گئی. ایک عجیب سی, جس کو آپ نہیں کہتے کہ ایک اکتاہٹ سی اندر پیدا ہوئی. اور اس کے بعد ہے کہ اس کا جو لاسٹ سٹیج ہے, اب دیکھیں کہ جو لاسٹ سٹیج ہے ڈیزائر کے اینڈ کی, وہ کیا ہے کہ اس کے بعد شدید قسم کی بیزاری, جو کہ ایک ہر چیز سے آپ یہ کہہ لیں کہ کنارہ کش ہونا اور ہر چیز کی ریجیکشن کی طرف جانا. اخلاق نہ برتیں گے, مدارا نہ کریں گے, اب ہم بھی کسی شخص کی پرواہ نہ کریں گے. سوچا ہے کہ کار مسیحا نہ کریں گے, وہ خون بھی تھوکے گا تو پرواہ نہ کریں گے. انڈیفرنس, بیزاری, کسی چیز کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں. اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم, اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے. کل رات بہت غور کیا ہے سو ہم اے جون طے کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے. کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے بعد تمنا نہیں کریں گے. گماں دل سے گئے اور دل گیا اپنے گمانوں سے, دریغا پھر تو بس فرصت ہی فرصت ہو گئی آخر. کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے کہ جب دل سے سارے گمان, سارے وہ جو ایلوژنز ہیں وہ ختم ہو گئے, وہ جو ساری امیجنیشنز تھیں وہ ختم ہو گئیں, تو اس کے بعد ایک ویکیوم کریٹ ہوا. ٹھیک ہے نا, فرصت یہاں پہ کیا ہے کہ وہ ویکیوم ہے ایک جس میں جو ڈیزائر کی اب ایبسنس, ایبسلوٹ ایبسنس آف ڈیزائر, اور وہ ویکیوم ہے جو بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایمپٹی اسٹیٹ آف مائنڈ. اور آخر میں جو بالکل ہی جب آپ یہ کہہ لیں کہ شاعر جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز ہی اب ختم ہو چکی ہے اور اس کی ویلیو ختم ہو چکی ہے, تو وہ ڈیزائر کی ایبسنس جو ہے وہ اینڈ میں کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ میننگ لیسنس کی طرف اور ایبسرڈیٹی آف ایگزسٹنس کی طرف, کہ ساری ایگزسٹنس ہی ایبسرڈ ہے, اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. دل تھا درم اور برم رائے گام, تھے تمہاری زلف کے خم رائے گام, اپنی ساری آرزوئیں تھی فریب, اپنے خوابوں کا تھا عالم رائے گام. زندگی بس رائے گانی ہی تو ہے, میں بہت خوش ہوں کہ تھے ہم رائے گام. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ جون کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی وہ جو ہے جو ویڈیوز دیکھیں, آپ کو نا یہ ساری سٹیجز اس میں نظر آتی ہیں کہ اینڈ میں وہ بالکل اس والی سٹیج پہ نا وہ آ چکے تھے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو پہلو ہے, یہ والا جو کہ ڈیزائر کا یہ والا اور محبت کا یہ والا پہلو, یہ اس کو اتنی تفصیل سے کسی شاعر نے اردو میں پہلے ایکسپلور نہیں کیا. اب دیکھیں کہ یہ سائیکی کی سٹیجز ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلے خاکہ بناتا ہے, پھر جب وہ اس خاکے کی ایک پروجیکشن کرتا ہے کسی عام انسان کے اوپر,
اور وہ اس کو جب مل جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈس ایلیوژن کی طرف جاتا ہے. ڈس ایلیوژنمنٹ جو ہے وہ اینڈ آف ڈیزائر کی طرف جاتی ہے، اور پھر اینڈ میں میننگ لیسنس کی طرف. یہ ساری سٹیجز جو ہیں یہ اس کو اتنی ڈیٹیل سے پہلے ایکسپلور نہیں کیا گیا اردو شاعری کے اندر. اب ہم ایک اور اس کا جو جون کی شاعری میں ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ ایمٹی جیسچرز. سلاوی زیزک سلوینین فلاسفر ہے، وہ کہتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو بہت سارے ایسے جیسچرز ہیں یا بہت سارے ایسے کام ہم کرتے ہیں جن کو اگر ہم ان کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ایمٹی ہیں، ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ سوشل آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیکورم کی ڈیمانڈ ہے. اس کی نا ایک بہت ہی کلاسک ایگزامپل وہ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ دو فرینڈز ہیں اور ایک ان میں سے بہت ہی غریب ہے، تو اس کا جو امیر دوست ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آؤ ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چلتے ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ جب اس کو وہ ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہے، وہ کافی مہنگا سا ریسٹورنٹ ہے، اس میں وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ بل وہ امیر دوست پے کرے گا، کیونکہ وہ جو غریب دوست ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. لیکن جب بل آئے گا تو وہ جو غریب دوست ہے نا وہ لازمی کہے گا نہیں نہیں میں یار دیتا ہوں، یہ جو ہے نا وہ لازمی وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا اور یہ جو ہے، حالانکہ دونوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بل کس نے پے کرنا ہے. اس کو وہ ایمٹی جیسچر کہتا ہے. اب دیکھیں کہ جب جون کی شاعری میں ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر نا یہ جو اس کا وہ ملتا ہے، مسکرائے ہم ان سے ملتے وقت، رو نہ پڑتے اگر خوشی ہوتی. اب دیکھیں کہ مسکرانا جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے مل کے کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہمارے اس کے ساتھ جو تعلقات تھے یا اس کی وہ جو نوعیت تھی یا انٹینسٹی تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور ہم جب اس سے مل کے مسکرائے تو وہ مسکرانا جو ہے وہ کیا تھا، وہ صرف ایک ایمٹی جیسچر تھا. اور اس سے آپ دیکھیں کہ اس شعر کے اندر ایک اور بہت ہی اہم جو ایک پیراڈاکسیکل ایک وہ ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ خوشی کا اظہار کا طریقہ نہیں ہے، رونا خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے. کیونکہ جب ہم بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں تو تب بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. مسکرانا جو ہے وہ ایک سوشل ایٹیکیٹ ہے. اصل میں ہم مسکراتے ان سے ملتے وقت ہیں جن کے ساتھ ہم فارمل ہوتے ہیں. آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، مسکرا کے کسی کو کہنا، جو کہ ایک صرف اور صرف ایک ایمٹی جیسچر ہے، اندر سے بے شک آپ کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ بھی نا جون کی شاعری کے اندر یہ ایک بہت اسی طرح کا ایک اور، ملتے رہیے اسی اتفاق کے ساتھ، بے وفائی کی انتہا کیجیے. اب دیکھیں کہ اتفاق کے ساتھ ملنا کیا ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گرم جوشی کا اظہار ہے، وہ آپس میں محبت کا اظہار ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک اتنے اتفاق کے ساتھ ملنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فارمل ہو رہے ہیں، اور جب آپ فارمل کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس بندے کے ساتھ کوئی آپ کا ریلیشن شپ یا پراپر جو آپ کی آپ یہ کہ انٹیمیسی ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اب آپ اس کے ساتھ کوئی آپ کا ریلیشن شپ نہیں رہا. اب دیکھیں کہ یہ بھی ایک نا ایک بالکل ایک چیز کو دیکھنے کا ایک بالکل ڈیفرنٹ اینگل ہے جو کہ ہمیں جون کی شاعری میں نظر آتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایک اور جو امپورٹنٹ وہ ایک ایسپیکٹ ہے ماڈرن سائیکو انالیسس میں، اور جس کو جو جون کی شاعری میں ہمیں کافی جگہوں پہ نظر آتا ہے. عام طور پہ جو ایسٹرن نالج ہے اس میں سیلف کو ایک بہت اور طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کو اقبال میں نظر آتا ہے یا جو مسٹیکل پوائٹس ہیں ان کے نظر آتا ہے. وہ سیلف کو ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک
آگاہی اور وہ جو انٹرنل وہ ہے اس طرح سے نا ایک مسٹیکل وے میں انٹرپریٹ کرتے ہیں. لیکن سائیکو انالیسس میں اس کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. لاکان میں اور فرائیڈ میں آپ کو جو سیلف کا کانسیپٹ نظر آتا ہے. فرائیڈ جو ہے وہ پہلا سائیکو انالسٹ تھا جس نے انسان کے سیلف کو سپلٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا. اب دیکھیں کہ اس سے پہلے سیلف کو یعنی کہ جو جس کو ہم ذات کہتے ہیں یا انا کہتے ہیں جو کہ ہمارا ایک انٹرنل وہ ہے ایک کانسیپٹ آف دا سیلف ہے کہ یہ میں ہوں جس کو میں کہتا ہوں. اب دیکھیں جب میں اپنے آپ کو میں کہتا ہوں اور اپنے لیے پرو ناؤن آئی یوز کرتا ہوں تو وہ صرف میری باڈی نہیں ہے نا, اس میں ایک اور چیز بھی شامل ہے وہ جو میں نے اپنے مائنڈ میں امیجن کی ہوئی ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں ہوں, یہ میں اس قسم کا بندہ ہوں, یہ میری پرسنالٹی ہے, یہ میری لائکس ہیں, یہ میری ڈس لائکس ہیں. ایک پورا ایک امیج اپنے مائنڈ میں نا میں نے بنایا ہوا ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو سائیکو انالیسس کے مطابق یہ جو ہم نے امیج بنایا ہوا ہے یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہے اور یہ یونیفائیڈ ہے, اس کے اندر کوئی انٹرنل کانفلکٹ یا انٹرنل کلیش نہیں ہے. لیکن فرائیڈ جو ہے وہ پہلا بندہ تھا جس نے انکانشیس کا کانسیپٹ پیش کیا, اور انکانشیس کا اور لاشعور کا جب اس نے نظریہ پیش کیا تو اس نے جو سیلف ہے اس کو سپلٹ کر دیا. اس نے یہ کہا کہ ہم کانشیسنس کو اپنے اندر کمپلیٹ سمجھتے ہیں اور اس کو یونیفائڈ سمجھتے ہیں, لیکن وہ تو اپنے آپ سے جنگ میں رہتی ہے, اپنے ساتھ اس کی ہر وقت کانفلکٹ ہے. آپ کا کانشیس مائنڈ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور انکانشیس جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. اس کی جو کلاسک ایگزامپل ہے, اگر آپ کو ٹائٹینک مووی کا آخری سین جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو, جس میں وہ جو لیونارڈو ڈی کیپریو کا کریکٹر ہے وہ اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کے وہ ڈوبنے والا ہوتا ہے, وہ جب اس نے ایک لکڑی کے ایک تختے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوتا ہے, وہ جو کیٹ ونسلٹ کا کریکٹر ہے وہ اس کو اس وقت میں جو اس کا آخری اس کے ساتھ اس کا جو ڈائلاگ ہے اس کو اگر آپ نے دوبارہ کبھی آپ جا کے دیکھیے, اس میں نا وہ اس کو کہتی ہے کہ زبان سے وہ کہتی ہے آئی ول نیور لیٹ یو گو. اچھا اس وقت تک اس کا وہ جو ہے لیونارڈو ڈی کیپریو وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہ ایکسٹریم کولڈ کی وجہ سے, اور اس کا صرف ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور جس لمحے وہ یہ کہتی ہے کہ آئی ول نیور لیٹ یو گو, اسی لمحے وہ اس کو پش کر کے اس کے ہاتھ کو ہٹا دیتی ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے. وہ کیا رہی ہے آئی ول نیور لیٹ یو گو, اور اسی لمحے وہ اس کو وہاں سے ہٹا دیتی. اب دیکھیں کہ آئی ول نیور لیٹ یو گو اس کی کانشیس جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے, لیکن اس کی انکانشیس کیا چاہتی ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا اتنا کلاس ڈفرینس ہے کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی وہ جو ہے ایک سکسیسفل لائف پاسبل ہی نہیں تھی. اس کی انکانشیس کو یہ بات پتہ ہے. اب دیکھیں کہ وہ جو کانفلکٹ ہے کانشیس اور انکانشیس میں, اس کی وجہ سے ہمارے سم ٹائمز ہم کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. ہم اپنی مائنڈ سے اپنی ہی آپ یہ کہہ لیں کہ مینٹل پروسیجر سے اپنی نفسیات سے ہم پوری طرح آگاہ نہیں ہیں. فرائیڈ کہتا ہے کہ آپ کی جو انکانشیس ہے وہ ایک ایسے بیسمنٹ کی طرح ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے, لیکن اس کے اوپر پرماننٹلی لاک لگا ہوا ہے. آپ اس کو کبھی بھی کانشیس کے تھرو ایکسیس نہیں کر سکتے, وہ صرف آپ کو ڈریمز میں نظر آتی ہے. اب دیکھیں کہ لیکن آپ کا مائنڈ اس کی وجہ سے کیا ہے, وہ ہمیشہ ان کانفلکٹ ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کس وقت, فرائیڈ نے یہ کہا کہ ہم تو زیادہ تر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کانشیسنس کے یا ریزن کے انڈر ہوتے ہیں, انڈر انفلوئنس ہوتے ہیں جب ہم ڈیسیژن کرتے ہیں, لیکن ہم اکثر مور دین وی وش فار ہم کس کے زیادہ انفلوئنس میں ہوتے ہیں, انکانشیس کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں جب ہم کوئی بھی ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ جو سیلف کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ہمیں جون کی پوئٹری میں نظر آتا ہے. یہ جو ماڈرن کانسیپٹ آف دا سیلف ہے جو سائیکو انالیسس نے ہمیں بتایا. اب دیکھیں کہ کوئی دیکھے تو میرا حجرہ ذات یہاں سبھی کچھ وہ تھا جو تھا ہی نہیں. اب دیکھیں کہ
جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو سیلف ہے وہ ٹوٹلی امیجنری ہے. لاکان کہتا ہے کہ سیلف جو ہے وہ ٹوٹلی امیجنری ہے, وہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ ہم نے صرف اپنے مائنڈ میں ایک وہی اسی طرح ایک اپنے بارے میں ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے, اپنے بارے میں ایک امیج بنایا ہوا ہے کہ میں اس قسم کا بندہ ہوں. کیا ہم اپنے اگر برین کا ایم آر آئی کرائیں فار ایگزامپل تو وہ ہمارے اندر سے ایک سیلف نظر آئے گا ہمیں؟ نہیں, اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر. وہ صرف اور صرف ایک مینٹل امیج ہے, ایک امیجنری لیول کے اوپر ہے سارے کا سارا. اب دیکھیں کہ کوئی دیکھے تو میرا حجرہ ذات یہاں سبھی کچھ وہ تھا جو تھا ہی نہیں, جو اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یہاں پہ جو کچھ بھی تھا وہ اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ صرف اور صرف امیجنری لیول کے اوپر ہے. میں تو خود میں کہیں نہ تھا موجود, میرے لب پر سوال کس کا تھا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جون نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو ڈیزائر اور سیلف کا جو آپس میں ریلیشن شپ ہے کہ سیلف خود ایک امیجنری لیول پہ ہے اور وہ اس کی جو ڈیزائر ہے, جو سوال ہے اس کا, تو وہ بھی تو ایک امیجنری لیول کے اوپر ہے نا سارے کے سارا. اگر وہ سیلف خود امیجنری ہے تو اس کی ڈیزائر بھی ٹوٹلی امیجنری ہے, وہ کوئی کبھی بھی ریئل لیول کے اوپر نہیں ہے. یہ وار کر گیا ہے پہلو سے کون مجھ پر, تھا میں ہی دائیں بائیں اور میں ہی درمیان تھا. سپلٹ سیلف, کانشیسنس اور انکانشیسنس, وہ جو ہے وہ یعنی کہ جو میرے خلاف ہے میرے اندر, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں خود ہی ہوں. میری انکانشیسنس جو ہے وہ میری ایکشنز کو, میں کرنا کچھ اور چاہتا ہوں لیکن میری انکانشیسنس مجھ سے کچھ اور کروا لیتی ہے. یعنی کہ میں ہی اپنے ہی خلاف جو ہے وہ ایک قسم کا اپنی ساتھ وار میں ہوں. ہم نے کیوں خود پہ اعتبار کیا, سخت بے اعتبار تھے ہم تو. سیلف اور اس کی سپلٹ, ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے, ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے کبھی بھی. ہم وہی والی بات کہ ہم کیا کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور کر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. آئی ول نیور لیٹ یو گو, وہی والی بات. اچھا اب دیکھیں کہ سیلف کا نا ایک اور وہ ہے, ایک اور پہلو جو کہ ہمیں جون کی شاعری میں نظر آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سارتر کی جو ہے وہ اس کی فلاسفی کو پڑھیں یا اس کے بعد بھی کچھ اور یہ جو ایگزسٹینشلسٹ ہیں ان میں, تو ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ سیلف ٹوٹلی ایکسٹرنل ہے. ایکسٹرنل سے مراد کیا ہے کہ میں نے جو اپنے مائنڈ میں امیج بنایا ہوا ہے اپنا, وہ ٹوٹلی میرا اپنا نہیں ہے. اب دیکھیں کہ یہ کسی بندے کی نا ایک کوٹیشن ہے, کہتا ہے کہ آئی ایم ناٹ ہو یو تھنک آئی ایم. آپ نے جو میرے بارے میں سوچا ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ہو آئی تھنک آئی ایم, جو میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں میں وہ بھی نہیں ہوں. آئی ایم ہو آئی تھنک یو تھنک آئی ایم. میں نے اپنے مائنڈ میں ایک امیج بنایا ہے کہ آپ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں اور میں وہ ہوں. اب دیکھیں کہ یہ ٹوٹلی امیجنری لیول پہ ہے, یہ ٹوٹلی یہ ریئل میں کہیں پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. میں نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے کہ یہ جو باقی لوگ ہیں نا یہ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ میں اس قسم کا بندہ ہوں, تو میں پھر اس قسم کا بندہ ہوں. میں نے اپنے مائنڈ کو نا وہ سیٹسفائی کر لیا کہ میں اس قسم کا بندہ ہوں. سیلف یہ نہیں ہے کہ آپ اصل میں میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا میں اپنے بارے میں کیا سوچتا ہوں. میں نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور میں وہ ہوں. یعنی کہ اس کا ٹوٹل جو ہے وہ سیلف ہمارے اندر نہیں لایا کرتا, وہ سوسائٹی کے اندر لایا کرتا ہے. میں لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں امیج ایک اپنا کریٹ کرتا ہوں, جس کو سارتر گیز کا نام دیتا ہے. یعنی کہ جو نگاہ ہے جو آپ کو دیکھتی ہے. سارتر کہتا ہے کہ جب آپ جو دوسروں کی گیز ہے
جو دوسروں کی نگاہ ہے، جو ان کی لک ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کرتی ہے. آپ فار ایگزامپل ایک اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جو مرضی جس طرح سے مرضی بیہیو کرتے رہیں، آپ کبھی بھی اس کو آپ کو برا نہیں لگے گا. فار ایگزامپل آپ کھانا کس طرح سے کھا رہے ہیں، یا آپ نے ڈریس آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ کو کبھی فیل نہیں ہوگا. جس لمحے آپ کو اندازہ ہوا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو فوراً ہی آپ کی ساری جو پرسنالٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں گے، کانشیس ہو جائیں گے. آپ کھانا بھی اگر کسی کے سامنے کھا رہے ہیں تو بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور ایٹیکیٹس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ جو چیز ہے کہ گیز جو ہے، گیز آف دا ادر، وہ آپ کو ڈیفائن کر رہی ہے. اب دیکھیں کہ اگر وہ جو گیز ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہ رہے، ایک ٹائم آئے کہ آپ دوسروں کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چھوڑ دیں، تو اس وقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت ہی کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ انٹرنلی آپ کہیں انسائٹ وہ کر لیے، یا آپ وہ جو سوکریٹیز کو ہے نو دائی سیلف اس سٹیج پہ پہنچ گئے. بلکہ الٹا آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا سیلف جو ہے وہ ایک قسم کا کرمبل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. آئینوں کو زنگ لگا، اب میں کیسا لگتا ہوں. آئینے کون تھے؟ دا ادر پیپل جو میرے ارد گرد تھے. ان کے اندر میں اپنا عکس دیکھتا تھا، ان کے تھرو میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا تھا. اب ان کو زنگ لگ چکا ہے، وہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرا سیلف کیا ہے؟ میرا سیلف ختم ہو چکا ہے. خود کو میں سب آنکھوں میں دھندلا دھندلا لگتا ہوں. ان سب آنکھوں میں میرا وہ جو عکس تھا جس کے ذریعے میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا تھا، وہ اب عکس دھندلا ہو چکا ہے. تو یہ تھا آج کا جون کا کے اوپر ایک مختصر جو ہے وہ جو میں نے اپنی سی کوشش کی کہ جون کی شاعری کے کچھ وہ پہلو جو کہ تھوڑے سا سمجھنے کے لیے جن کو ایک کانٹیکسٹ کی یا بیک گراؤنڈ کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم سامنے لانے کی کوشش کریں. تاکہ اور مین پرپس کیا تھا کہ وہی والی بات کہ ان کو ایک جون کو جو عام ایک بہت ساری ایک جو سوشل میڈیا پہ اس کو ایک عام شاعر کے طور پہ ایک عامیانہ سے رنگ میں نا اس کی جو ان کی شاعری کو کیا جاتا ہے، تو اس تاثر کو ذرا کم کیا جائے کہ وہ ایک بہت ڈیپ اور فلسافیکل لیول کے شاعر ہیں. انہوں نے بلکہ ایسے موضوعات کا انتخاب کیا اور ایسے موضوعات کے اوپر شاعری کی جو کہ اردو شاعری میں ہمیں کسی اور شاعر کے اندر نظر نہیں آتی. انسان کی وہ سائیکک سٹیٹس اور وہ سٹیٹس آف مائنڈ انہوں نے وہ سامنے لے کے آئے جو کہ آپ کو کسی بھی دوسرے شاعر کی شاعری میں آپ کو نہیں ملیں گی. دوسرے شاعروں میں وہ کیا ہے کہ یا تو ڈیزائر کا ایکسپریشن ہے، یا پھر جب وہ ڈیزائر پوری نہ ہو تو اس کا وہ جو غم یا سارو ہے وہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کیسے ڈسکس کیا کہ جون کی شاعری میں وہ جہاں سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے یعنی کہ امیج سے، اور امیج کی اس کے بعد ڈسلوژمنٹ آف دا ڈیزائر اس کے وہاں سے، اور پھر جب ڈیزائر اینڈ ہوتی ہے اور وہ جو اس کے بعد جو ایک ایبسرڈیٹی یا میننگ لیسنس ہے، اس تک تمام وہ سٹیجز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ کوئی عام انسان یا ایک عام شاعر کی پہنچ سے بہت باہر کی چیزیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جون جو ہے ان کی کتنی وہ جو ہے نالج کی ڈیپتھ تھی اور وہ جو پوئٹیکل انسائٹ تھی وہ کتنی زیادہ تھی. تو اب آپ کی طرف سے کوئی سوالات، کوئی کمنٹ؟ جی بولو. سر اگر جون ایلیا کو دیکھا جائے تو وہ کیا سوسائٹی پہ ایز اے پرسنالٹی امپیکٹ چھوڑ گئے، اور سر جون ایلیا کو سمجھنے کے بعد کیا محبت پھر ممکن ہے، ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ والا سوال کہ
شاعر اپنی سوسائٹی کے اوپر کیا امپیکٹ چھوڑتے ہیں، وہ امپیکٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک میٹیریل لیول کے اوپر اس کو جج کیا جا سکے ہمیشہ. شاعر جو ہے وہ بنیادی طور پہ آرٹسٹ ہوتے ہیں. آرٹسٹ کا مقصد زندگی کو آبزرو کرنا ہوتا ہے اور اس کو بیان کرنا ہوتا ہے جو اپنے اس کے مطابق. ان کا امپیکٹ اس طرح سے کیا ہے وہ مطلب کچھ کا آپ میٹیریل اس میں نظر بھی آتا ہے، لیکن کچھ جو ہے نا وہ ہم بہت ساری چیزیں ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن وہ ایک اگر آپ کو ایک نیا زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ انہوں نے اگر آپ کو دے دیا ہے تو یہ ان کا امپیکٹ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کیا اس کے بعد نا محبت ممکن ہے. ایک تو یہ ہے کہ محبت جو ہے وہ جس طرح سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو وہ کوئی ریشنل پروسیس نہیں ہوتا کہ آپ کوئی سوچ کے کریں. تو اگر وہ آپ کو ہونی ہوئی یعنی کہ آپ نا اس کی تو وہ ہو جائے گی، تو اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں بالکل. سر جیسا آپ نے مینشن کیا کہ ہر ایک بندے کے مائنڈ میں ایک امیج ہوتا ہے لو کا، اور سر وہ امیج جب بنتا ہے تو ایسنسز کی وجہ سے بنتا ہے سر. جیسا اس کی جو کلچر ہو گیا، اس کی جو ریلیجن ہو گیا. سر ہم اپنے سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں جو دو بھائی ہوتے ہیں اس کا جو امیج آف لو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے سر. اور پھر اگر ہم سوسائٹی میں دیکھ لیں تو پرسن ٹو پرسن یہ امیج ڈفرینٹ ہوتا ہے سر. تو سر یہ کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے سر؟ مطلب کہ دیکھیں کلچر کا انفلوئنس تو ہے، لیکن ہر بندہ اپنی جب دنیا میں آتا ہے تو ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے ساتھ بھی آتا ہے. مطلب اس کی کچھ ایسے پرسنل ٹریٹس بھی ہوتے ہیں، ایسے پرسنل کریکٹرسٹکس بھی ہوتی ہیں جو اس کو دوسروں سے ڈسٹنکٹ کرتی ہیں، دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. اب وہ جو اس کے پرسنل وہ ہیں، بے شک کہ اس کو حالات ایک جیسے ملے ہیں، اس کا بھائی بھی اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن آپ کے اندر جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بایولوجیکل پروگرامنگ ہوئی ہے، آپ انہی حالات کو کچھ اور طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آپ کا بھائی انہی حالات کو کچھ اور طرح سے پرسیو کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے نا آپ کی پرسنالٹی کے اندر ڈفرینس آئے گا اور آپ اپنے ذہن میں وہ جو خاکہ بنائیں گے وہ جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اس کی یہ جو کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسے دیکھیں ہمارے اندر وہ جو ہمارے جینیٹک وہ بھی تو ہے نا، جو میک اپ ہے وہ بھی تو ہے نا، صرف سوشل وہ تو نہیں ہے، جینیٹکلی بھی وی آر ڈفرینٹ، ایچ انڈیویجول از ڈفرینٹ. سر یہ جو ڈیزائر ہوتی ہے اس کا ایک اسٹیج یہ بھی آتا ہے جس کے اندر سفرنگ ہوتی ہے، تو ڈیزائر کا پورا ہو جانا کیا اس سفرنگ سے بہتر نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر وہ آپ کو وہ جو ڈیزائر ہے اس کو جو شاعر ہیں ہم یہاں پہ کیونکہ جون کی بات کریں تو وہ اس کو بہت ہی ایک ہائی لیول کے اوپر نا پرسیو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جون جیسا جو بندہ ہے وہ جب ایک امیج بنائے گا تو وہ بہت ہی ہائی امیجنیٹو لیول پہ ہوگا. ایک عام آدمی شاید اتنا امیجنیٹو لیول پہ امیج نہ بنائے تو اس کی پھر ڈسپوائنٹمنٹ بھی اس لیول کی نہیں ہوگی. اب دیکھیں کہ جو کیٹس ہے اگر آپ اس کی زندگی کا مطالعہ اس میں بھی نا یہ والی تھی، یعنی کہ وہ جو جس لڑکی سے وہ فینی براؤن سے وہ محبت کرتا تھا اس کو بھی یہ والی فیلنگ تھی کہ جیسے کہ وہ اس کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی یا ریسیپروکیٹ نہیں کرتی. اب دیکھیں کہ اس کی جو ریزن ہے وہ وہی والی بات کہ آپ کا جو امیجنیشن کا لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ جتنی آپ کی ہائی امیجنیشن کا لیول ہوگا ڈسپوائنٹمنٹ بھی اتنی ہائی لیول کی ہوگی. ایک عام بندے کو شاید یہ اتنا فیل نہ ہو کیونکہ اس نے وہ جو امیج بنایا ہوا تھا وہ اتنا پوئٹک اور استھیٹک نہیں تھا جتنا کہ ایک شاعر نے بنایا ہوا تھا. تو اس وجہ سے اس کی ایک عام بندے کو شاید اپنی ڈیزائر میں وہ جو اس نے وہ امیج ہی اس طرح کا نہیں کریٹ کیا تھا، جب اس کو وہ ملا تو اس کو ایسے لگا کہ بس یہ ٹھیک ہے، مطلب جس طرح کہ اس کا وہ مائنڈ میں وہ تھا اس کی وہ جو ڈسپوائنٹمنٹ کا لیول ہے وہ، لیکن اس کو بھی یہ والی فیلنگ ضرور ہوگی کہ یہ جو اس نے سوچا ہوا تھا نا وہ اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. جو امیجنیشن ہے وہ کبھی بھی ریالٹی کو مکمل اس کے اندر نہیں آ سکتی. سر ایک اور سوال یہ تھا کہ جون ایلیا کی شاعری کو جیسے آپ نے بات کی عامیانہ طور پر ایک پیش کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی سوشل میڈیا پر، اور غلط اس کی ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں،
تو اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سے نوجوان ہیں جن کے اندر مایوسی اور خودکشی جیسے خیالات جو ہیں پروان چڑھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ شاعری پڑھ کے کوئی خودکشی کی طرف وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کی بہت ساری اور وجوہات بھی ہوتی ہیں جو سوشل ہیں یا اس طرح سے. کسی حد تک ویسے یہ فنامنن ہے بھی، جس طرح کہ ایک رومانٹکس جو تھے، انگلش جو رومانٹکس تھے، ان کے بعد ایک یورپ میں ایک ٹرینڈ آیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو ڈیتھ کو رومانٹیسائز کرنا شروع ہو گئے تھے، اور دیر واز این انکریز ان سوئسائڈ ان دا ینگ دا پیپل آف ینگ ایج، کیونکہ وہ رومانٹکس کی بھی جو زیادہ تر وہ ہیں ان کی ڈیتھ ینگ ایج میں ہوئی تھی. لیکن میرا نہیں خیال کہ جون کی شاعری میں اس طرح کے وہ ہیں، وہ وہی والی بات کہ آپ والی کہ اس کو شاید بہتر سمجھا نہیں گیا، کہ وہ اس کو ایک غلط رنگ میں وہ جو ہے وہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں یہ جو ہم نے آج چیزیں ڈسکس کی وہ ایک بہت فلسافیکل لیول کی چیزیں ہیں، اور وہ ایک فلسافیکل انٹرپریٹیشن مانگتی ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس وہ مایوسی ہے اس طرح کا. سر یہ 1-2 ماہ پہلے کی بات ہے نا، پاکستان میں جو ڈیفرنٹ کرٹکس ہیں جیسے فرحت عباس شاہ اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے مل کر جو ایک کافی زیادہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جس کے اندر جون ایلیا کی شاعری کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. تو انہوں نے یہ 3-4 پوائنٹس اپنی تنقید میں رکھے تھے کہ ایک تو ان کی شاعری سے نوجوان نسل میں بہت زیادہ مایوسی پھیل رہی ہے، دوسرا ان کی شاعری میں بہت زیادہ موضوعات نہیں ہیں. وہ تو ظاہر ہے پہلی بات، جیسے ہم نے آج اتنے زیادہ موضوعات جو ہیں وہ ڈسکس کیے وہ ہوگی، لیکن جو دوسرا پوائنٹ تھا مایوسی والا وہ تھا، وہ کلیئر ہو گیا آپ سے. تھینک یو. سر جون کا 1-2 شعر ہے، وہ کہتے ہیں سر کہ آپ وہ جی یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. اور اسی طرح سر پھر دوسری جگہ کہتا ہے کہ نام لیتی ہو بدتمیز میرا، نام لیتی ہو بدتمیز میرا، تم مجھے آپ کیوں نہیں کہتے. تو سر یہ یہاں پہ جو شاعر کی جو کنسیپچول کلیئرٹی ہے سر، اس پہ آپ کا کیا نظر ہے سر؟ دیکھیں جب شاعر شاعری کرتے ہیں تو جون کے اپنے مطابق انہوں نے پہلا شعر 7 سال کی عمر میں کہا، ٹھیک ہے، اور تو ہم ہر لمحہ چینج ہو رہے ہیں نا، ہماری جو اسٹیٹس آف مائنڈس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. آج جو آپ آج ہیں وہ 5 سال بعد نہیں ہوں گے، اور ایک 10 ایئرس کے بعد یو مائٹ بی اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسن. تو یہ جو ہمیں شاعروں کی شاعری میں وہ جو کانفلکٹس یا وہ پیراڈاکسز یا کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں، یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو 20 سال کی عمر میں نا جو اس نے شاعری کی ہے وہ اس کی 40 سال کی شاعری سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی، اور اگر اس نے 60 سال کی عمر میں جا کے شاعری کی ہے تو وہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہوگی، اور اس کو ہونا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں 2 مختلف کیفیات کا وہ جو ہے اس میں یہ کہ ایک ہی ٹائم کی شاعری نہیں ہے، یہ کسی اور 2 مختلف کیفیات میں یہ شعر کہے گئے ہیں. صحیح سر. اور دوست نے سر کہا کہ محبت کے حوالے سے سر جون خود کہتا ہے کہ اگر دنیا میں میری اور زاہدہ کی محبت ناکام ہو سکتی ہے تو دنیا میں کوئی محبت کامیاب نہیں ہو سکتی. سر وہ دوست سر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر اپنی امیجنیٹو فکشنل ریئلٹی میں کوئی امیج کنسٹرکٹ کرتا ہے، تو سر وہ کیوں سر اس جو امیجنیٹو پکچر اس نے کریٹ کی ہے اس کو کیوں آبجیکٹیو ریئلٹی سے جوڑنا چاہتا ہے؟ لائک جیسے سر جون ایلیا کہتے ہیں کہ وجود خیال کا زوال ہے. جب اس کو پتہ ہے کہ میرا جو خیال ہے اس کو اگر میں نے وجود دے دیا تو اس کا زوال ہو جائے گا، تو وہ کیوں سر وجود کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہے سر؟ اس کو خیال میں ہی کیوں نہیں رکھنا چاہتا؟ یہ دیکھیے یہ تو انسان کی سائیکی ہے نا کہ وہ اپنے اس کا جو خیال ہے وہ بھی تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو انورٹ کریں تو جو خیال ہے وہ بھی تو اصل میں وجود سے بنا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ایک آئیڈیل جو ایک خاکہ مائنڈ میں بنایا گیا ہے وہ کوئی ویسی صرف خیال میں تو نہیں تھا، وہ کچھ انہوں نے جو لائف میں یا اس میں اس طرح کے لوگ دیکھے تو ان کو دیکھ کے ایک خاکہ بنایا گیا نا، اس کو آئیڈیلائز لیول پہ بنایا گیا، لیکن بنایا تو اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک
عام لوگوں کو آپ نے اگر کوئی چیز نا اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تو آپ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. آپ نے مثال کے طور پہ نا اگر کسی قسم ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں اس کے بارے میں نہ سنا ہے نہ اس کو دیکھا ہوا ہے, آپ کبھی بھی اس کو سوچ نہیں سکتے. تو خیال جو ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ وجود سے آئے گا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ وہ جب خیال بن گیا ہے تو اس کو وہ صرف خیال کی حالت میں نہیں رہ سکتا, اس کو ایک وجود کی تلاش رہتی ہے. کوئی بھی آئیڈیل جو ہے وہ صرف آئیڈیل نہیں رہ سکتا, اس کو میٹیریلائز ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ وہ جو خاکہ انہوں نے بنایا ہے ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا, لیکن وہ پھر بھی اس کی نا ایک مجسم حالت دیکھنا چاہتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے یہ ایکسپیرینس کر کے اس رزلٹ تک پہنچے ہوں کہ واقعی یہ تو خیال اگر خیال تک ہی رہتا تو بہتر تھا. Well, sir, I wanted to ask about the philosophic explanation of melancholy. کیونکہ جان کے شاعری میں یہ میلنکولی کا ایک بڑا عنصر ہے. جس طرح ایک شعر منسوب کیا جاتا ہے, I'm really sorry if I'm wrong, کہ میں بھی کتنا عجیب ہوں, اتنا عجیب کہ خود کو تباہ کر رہا ہوں اور ملال بھی نہیں. سو واٹ از دا سائنس اور فلاسفک ایکسپلینیشن کہ ایک بندہ خود سیلف ڈسٹرکشن کو کیسے انجوائے کر سکتا ہے؟ تھینک یو سر. دیکھیے وہ جس طرح آپ نے میلنکولی کی بات کی تو اس میں نا فرائیڈ اپنے ایک آرٹیکل میں مارننگ اور میلنکولی کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مارننگ جو ہے یعنی کہ کسی کی ڈیتھ کے اوپر یا لاس کے اوپر نا وہ جو ایک فیلنگ ہے, غم کی جو فیلنگ ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس اگر آپ جو ہے نا اس آبجیکٹ تک اس کو محدود رکھیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد نا وہ ہیل اپ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا وہ جو لاس ہے اس کو ہر چیز کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیں تو آپ میلنکولک سٹیج میں چلے جاتے ہیں. اب آپ کا اس آبجیکٹ کے لاس کے ساتھ تعلق نہیں رہا بلکہ آپ نے لاس کو ہی نا اپنا وہ آبجیکٹ بنا لیا ہے. اب آپ اس لاس کو انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو شاید کہیں پہ یہ جو جون ہے ان کی شاعری میں یہ والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جیسے کہ وہ جو لاس تھا پہلے تو وہ ایک لاس تھا, مطلب اس کو وہ مون کر رہے تھے, لیکن بعد میں نا وہ لاس ہی وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان کے لیے وہ ایک اپنی ذات کا یا اپنی اس کا کیفیات کا ایکسپریشن بن گیا. ویل سر ایک اور بات سر, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پورٹری کر رہے خود بنا رہے ایک امیج محبت کی اور اسی کی وجہ سے ہم سہتے بھی ہیں ویئر ان ڈیپ ایگونیز اینڈ پین. سر تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا دین واٹس دا ایسنس آف لو کہ بندہ ایک پکچر بناتا ہے کیوں ہے, اور سیکنڈلی سر دا بلس آف اگنورینس, جتنا بندہ ایک اگنورینٹ رہتا ہے, یہ بات بھی آج کل کافی ہٹ ہے کہ جو بندہ جتنا اگنورینٹ ہو اتنا ہی ہیز ان پیس اینڈ اسٹیبلٹی. سو ایسا کیوں ہے سر؟ امیج کیوں بناتا ہے؟ دیکھیں یہ تو یہ ایک بہت ہی ڈیٹیل میں وہ چلا جائے گا کہ جو سیلف ہے, فرائیڈ کے خیال میں جو سیلف ہے وہ ریکگنیشن چاہتا ہے ادر سے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ فرائیڈ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی انڈیورز ہیں, جتنے بھی ہم جو کچھ بھی لائف میں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ ہم کسی ادر سے نا ریکگنیشن چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ریکگنائز کرے اور ہم سے محبت کرے. یہ ہمارا جو ہے نا وہ فوکس ہے. اب دیکھیں کہ اس میں ایک اپنی ایک بک میں فرائیڈ کہتا ہے کہ اس نے اپنی ایک گرینڈ ڈاٹر کو دیکھا کہ وہ اس کی ایک فینٹیسی تھی کہ وہ شی وانٹس اسٹرابیری کیک. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کو انالائز کیا تو وہ اصل میں اسٹرابیری کیک جو ہے نا اس کی ڈیزائر نہیں تھی, بلکہ وہ ایک دفعہ اس کے پیرنٹس نے, وہ چھوٹی سی ہے مطلب 4 ایئرس کی ہے, اس کے پیرنٹس اس کے لیے اسٹرابیری کیک لائے تھے اور وہ جب اس کو کھا رہی تھی تو اس نے سارا اپنے فیس پہ نا اس کو لگا لیا تھا اور اس کے پیرنٹس اس کو دیکھ کے نا بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. اب وہ اسٹرابیری کیک کو ڈیزائر کرتی ہے, اسٹرابیری کیک کی کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں, شی وانٹس ٹو ہیو دیٹ لک ان دا آئیز آف ہر پیرنٹس. وہ اپنے پیرنٹس کی آنکھوں میں وہ والی لک دیکھنا چاہتی ہے, وہ جو محبت والی لک ہے. تو
ہم کیوں یہ کرتے ہیں, یہ جو امیج بناتے ہیں اپنے وہ مائنڈ میں کہ ہم ایک محبوب امیجن کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی امیجن کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس طرح سے چاہے گا جس طرح کہ ہم اس کو چاہیں گے. یہ ایک سائیکک ڈیزائر ہے ٹو بی ریکگنائزڈ, ٹو بی لوڈ. تو یہ ہم اس وجہ سے وہ کرتے ہیں. ویسے بہرحال یہ ایک بہت ہی میں نے اس کا بریف سا وہ کیا ہے آپ کے سامنے کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ ایک وہ ہے. ہیلو سر, بہت اسٹریٹ یہ کہ جون میرے خیال سے کسی بھی حال میں خوش نہیں تھے. حاصل تھے تب بھی خوش نہیں تھے, لا حاصل تھے تب بھی خوش نہیں تھے, آغوش میں تھے تب بھی خوش نہیں تھے. مطلب آئی تھنک جون میں ایکسیپٹنس نہیں تھا میرے خیال سے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہی بات کہ جو اس قسم کے آرٹسٹ یا فلسافیکل یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ نارمل جو لائف کے کرائیٹیرین ہیں ان کے اوپر جج نہیں کر سکتے. کہ اب اگر دیکھیں کہ اگر وہ آپ ان کو ایک نارمل ہیومن بینگ کے طور پہ کہیں کہ ان کو کہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو پھر وہ جون نہ ہوتے نا, پھر تو وہ میرے اور آپ کی طرح کے کوئی بندہ ہوتے جو کہ عام ایک زندگی گزار رہا ہوتا. دیکھیں کہ جو فلاسفرز ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا آرٹسٹ ہیں وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں پرسیو کرتے جس طرح عام لوگ کرتے ہیں, اسی وجہ سے تو وہ اس لیول تک جاتے ہیں. اگر آپ ہر چیز کو ایکسیپٹ ہی کر لیں تو پھر آپ شاعری تو نہیں کریں گے, پھر تو آپ جو ہے وہ آپ ایک عام 9 to 5 والی لائف گزاریں گے. ایک اس کا مصرع ہے, سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے. تو یہ پہلی دفعہ میں نے کہیں سنا یا پڑھا تھا جب کووڈ کی پیک تھی, تو اور وہ واقع میں ہی ایسا تھا. اور وہ اس وقت ہم جس فیلنگ میں تھے ایک اور جو احساس کر رہے تھے وہ ایکسٹریم تھا. اور آج کے حالات میں نے کل یا پرسوں آسماں شیرازی کا کالم دیکھا ہے, سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے, اور ابھی بھی ایکسٹریم ہے. جی جی بالکل ایسے. تو یہ انسیکیورٹی جو ہے اس سچویشن کی, تو جون اپنی زندگی میں اس ایکسٹریم کی انسیکیورٹی میں تھا. اس کے بارے میں آپ کو کیا کہیں؟ دیکھیں جون کراچی میں رہتے تھے, یہ آپ نے یہ اس دور کی ان کی شاعری وہ جو 80s کی نا, جس وقت کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. آپ نے یہ بھی اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ اس وقت کراچی واقعی ایک بہت ہی لوگ عام باہر نکلنے سے بھی ڈرتے تھے, پرماننٹ کرفیو رہتا تھا ہر وقت. تو لیکن یہ ایک ہم شاعری کو ایک ظاہری بات ہے کہ ایک پرٹیکولرائز نہیں کر سکتے, ایک مخصوص سچویشن میں نہیں. انہوں نے ایک اس کو ایک جنرل وہ ہے کہ انسان جو ہیں وہ ہمیشہ دیکھیں کہ تھریٹنڈ تو رہتے ہیں انوائرمنٹ سے, دوسرے لوگوں سے, کسی بھی لمحے کچھ بھی وہ ہو سکتا ہے. اور ہماری جیسی سوسائٹی میں ذرا یہ زیادہ وہ ہے جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی پرابلمس ہیں, تو یہاں پہ کوئی بھی سچویشن ہے اس کو پراپرلی کیونکہ ڈیل نہیں کیا جاتا اور لا اینڈ آرڈر کے پرویو میں نہیں لایا جاتا, تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ عام لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کا وہ اظہار کیا اس مصرے میں کہ کہیں پہ بھی وہ سیکیورٹی نہیں ہے. تھینک یو سر, جس طریقے سے آپ نے سمجھایا. ویسے تو ہم خود بھی شاعری کرتے ہیں لیکن جو ان کو اس سے پہلے زیادہ نہیں پڑھا, لیکن آج کے بعد اس کے ساتھ ایک سر یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم میٹیریل گڈ کی بات کرتے ہیں جو ہیومن آبجیکٹ ہے یا ہیومن باڈی ہے جو محبوب ہے, اور ایک اس سے ہم دیکھتے ہیں اور پھر وہ جو خیالات اور سوچ ہوتے ہیں اسے ہم ایک خیالی محبوب بناتے ہیں, جو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بیک یارڈ میں ہمارے تھاٹس کا بنایا ہوا ایک سانچہ. تو سر کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہم تھاٹس یہاں پر زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں بنسبت, کیونکہ وہ جو ایک خیالی محبوب ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تھاٹ سے ہم کوئی تھاٹس ہے جو ہم ایک خیالی محبوب کے بارے میں بناتے ہیں, وہ کوئی ہیومن آبجیکٹ ہمیں مل جائے, باڈی مل جائے, اس میں ہم وہ ڈال دیں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ہو تو یہ سکتا ہے, لیکن وہی کہ کیا وہ جو ہیومن باڈی ہے وہ اس خاکے کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی, کیا ہمیشہ اس کے درمیان ایک گیپ نہیں رہے گا. آپ
وہ جو ہے وہ اس کو نا جو فیمنزم ہے نا اس کو مارٹیفیکیشن کہتے ہیں. وہ جو اس میں بھی ہے پگمیلین میں بھی, اور وہ جو ہے کہ وہ آپ نا ایک جو میل وہ ہے وہ اپنا امیج امپوز کر رہا ہے اور وہ فیمیل باڈی کو اپنے مائنڈ کے مطابق یا اپنے امیج کے مطابق اس کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے. یہ جو اس کو پگمیلین کمپلیکس بھی کہتے ہیں. یہ والی جو چیز ہے, کیا یہ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ وائلنس نہیں ہوگا اس انڈیویجول کے لیے کہ آپ اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کو اپنے خاکے کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں, یا وہ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کیا وہ جو اس کا وہ ہے وہ جو باڈی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے مطابق ہو جائے, کیا ایسا ایون پاسبل بھی ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی آپ کا جو مائنڈ کے اندر امیج ہے وہ 100% کسی ریئل بندے کے ساتھ میچ کر جائے؟ کیا ریئلٹی میں ایسا پاسبل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ سر ایکسیپشنز ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایگری کرتا ہے یا نہیں. لیکن فائنل کنکلوژن ہم یہ نکال سکتے ہیں, یا انفیرنس جسے ہم کہتے ہیں, کہ آئیڈیا زیادہ پاورفل ہوتا ہے ان ٹرمز آف. یس آلویز. تھینک یو سر. بہت شکریہ جون پہ آپ نے ان کی شاعری کی ایک کچھ جوہتوں کا ذکر کیا. میں صرف ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. ابتدا میں آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہیں جون ان کی بڑی پذیر آئی ہے اور اکثر عامیانہ رنگ میں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, امید ہے کہ باقی جو دوست ہیں وہ بھی متفق ہوں گے. سوشل میڈیا پہ اکثر شاعری وہ ہے جو کسی نہ کسی سے منسوب ہو جاتی ہے. اقبال سے بالکل بے وزن شاعری منسوب ہے, مگر اقبال کے ساتھ ہماری ایسا لگاؤ ہے کہ ہم اس کو بھی پسند کرنے لگ جاتے ہیں. جون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک ہوا ہے. بعض اوقات جون کے رنگ میں شاعری کہی جاتی ہے اور وہ جون سے منسوب ہو جاتی ہے. تو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جون کے اوپر تو بہت کچھ کہا گیا, بہت کچھ لکھا گیا, لیکن جون کی جو اپنی طبع ذات یعنی جو ان کی اپنی شاعری ہے یا جو ان کی اپنی تحریریں ہیں, وہ ان کتابوں کے نام جو مجھے یاد ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید, یعنی, گمان, لیکن, گویا, راموز اور ان کی انشائیوں کا مجموعہ, یا یوں کہیے کہ نثر کا جو مجموعہ ہے وہ فرنوت. تو میرے علم میں ان کی یہ 7 کتابیں ہیں. اس کے علاوہ یا ان کتابوں میں شائع ہوئی ہوئی شاعری کے علاوہ جو نیٹ پہ مل جاتی ہے وہ لامالا جون کی نہیں ہے. اور ان میں بھی اہم نقطہ یہ ہے کہ شاید جو ہے جو ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا یہ ان کی زندگی میں شائع ہوا. اس کے بعد جتنی شاعری ہے وہ کم سے کم اس کا انتخاب جون نے خود نہیں کیا. تو اگر کسی جگہ پر کوئی کمی نظر بھی آئے تو جون کو ہم یہ تو بینیفٹ دیں گے کہ انہوں نے خود اس کو تراشا نکھارا نہیں ہے. لیکن یہ بڑی غنیمت ہے کہ ان کی وفات کے بعد اتنا مجموعہ شائع بھی ہوا, اور نہ جانے کتنا ہے جو کھو گیا ہوگا یا کہیں دوسرے ہاتھوں میں چلا گیا ہوگا. جون کے اوپر اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. ایک مرتبہ اوپن مائک نائٹ میں یہیں دا بلیک ہول میں, ایک مرتبہ جون کے اوپر ہوئی تھی. راشد صاحب یہاں بیٹھے ہیں, اس گفتگو میں اتفاق سے میں بھی شامل تھا. آج تیسری مرتبہ ہے, تو یہ بھی جون کی جو پذیرائی ہے اس کا ایک میرا خیال ہے ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور آپ سب لوگ جو تشریف لائے ہیں آپ کا بہت شکریہ. تو امید ہے کہ صرف جون ہی نہیں, جو دیگر ہمارے مشاہیر ہیں, چاہے وہ شعر و ادب کے ہوں, مصوری کے ہوں, سپورٹس کے ہوں, یا کسی بھی زندگی کے جو جتنی بھی واکس آف لائف ہیں ان میں سے ہوں, ان کے اوپر دا بلیک ہول میں گفتگو جاری رہے گی. آج آپ نے اس میں حصہ ڈالا, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تھینک یو ویری مچ.